السلام علیکم دوستوں، پاکستان کی سیاست اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ شہر اقتدار اس وقت پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان بھی اس وقت اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ بنی گالہ میں موجود ہیں، جبکہ اہم حکومتی وزراء بھی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شہر اقتدار میں جہاں ملکی معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہاں نگران حکومت کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آئندہ ہونے والے عام انتخابات کی دوڑ سے فارغ کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہر ممکن کوششیں بھی جاری ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد عمران خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی پوری کارروائی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عمران خان کے وکیل کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے اور سماعت میں کیا فیصلہ کیا گیا، جبکہ عمران خان نے گزشتہ روز قوم سے خطاب کرتے ہوئے سائفر کی تحقیقات سے متعلق اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ میں گرفتاری کے لیے پوری طرح تیار ہوں، لیکن مجھے واضح تو کیا جائے کہ مجھے پھنسایا کس کیس میں جایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کے کیسز اور حکومتی حکمت عملی کی تمام تر تفصیلات آج آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے توہین الیکشن کمیشن کیس کی۔ اس وقت عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی کی قیادت کو مختلف کیسز کا سامنا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی کیس میں پیشی لگی ہوتی ہے۔ اس سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ موجودہ پی ڈی ایم اور اس کے حامی ہی ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جن مشکلات کا شکار ہے، اس کی ذمہ دار نہ صرف پارٹی لیڈر بلکہ پوری پی ٹی آئی کی قیادت ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر عوامی جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس طرح عوام کو جوش لاتے رہے، عمران خان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کا الزام پاکستان کے مختلف اداروں پر لگایا، تو کبھی امریکی سائفر دکھا کر ڈرامہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، جبکہ ان سب کا واضح ثبوت خود عمران خان کے پاس بھی نہ تھا۔ دوستوں، آج شہر اقتدار میں عمران خان کے خلاف مختلف کیسز زیر سماعت رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گرفتاری کے وارنٹ عمران خان کو موصول کروانے کے بعد آج صبح ہی اسلام آباد پولیس عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کے باہر موجود تھی، اور حکومتی احکامات کے مطابق توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان آج پیش نہیں ہوں گے، اور حکومتی مشینری انہیں گرفتار کرنے کے لیے پوری تیار نظر آ رہی تھی، جبکہ ایسا نہ ہوا اور عمران خان اسلام آباد میں پہلے سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہوئے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے عمران خان نے ایک روز قبل ہی قوم سے خطاب کے دوران اس سارے معاملے پر اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ دوستوں، عمران خان کی جانب سے قوم میں خطاب کے دوران یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ حکومت سائفر سے متعلق معلومات کو غلط رنگ دے کر پیش کر رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھ پر ایف آئی اے کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں نے سائفر سے متعلق حکومت سیکریسی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ عمران خان نے خطاب میں کہا کہ سائفر کبھی وزارت خارجہ سے باہر نکلا ہی نہیں، اور ملکی سفارتی کوڈ ہمیشہ سے محفوظ ہیں۔ سوشل میڈیا پر خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ آج ایف آئی اے کی سائفر کے معاملے پر تحقیقات میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم وہ یہ نہیں جانتے کہ ایف آئی اے کو ان سے کیا پوچھنا ہے، نہ ہی مجھے کوئی سوال نامہ ملا کہ وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے کاغذات لانے کو کہا گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کیا لے کر جاؤں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ سائفر ایک خفیہ پیغام ہوتا ہے، اسے واقعی خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے، وہ نہ تو چوری ہوا ہے، نہ وہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے، وہ صرف وزارت خارجہ میں رہتا ہے اور کبھی باہر نہیں آتا، تو گم ہونے کا سوال ہی نہیں، نہ ہی وزیر اعظم یا کسی اور افسر تک جاتا ہے۔ سائفر کا کوڈ بھی پبلک نہیں ہوا۔ دوستوں، اس بیان سے بات تو واضح تھی کہ عمران خان حکومتی عزائم کو جانتے ہوئے یہ تیاری کر چکے ہیں کہ انہیں کبھی بھی کسی بھی کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہلے سائفر کیس کی تحقیقات میں ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں ایف آئی اے کی مشترکہ انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں تقریباً 2 گھنٹے تک موجود رہے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کی مشترکہ انکوائری ٹیم نے پوچھ گچھ کی۔ جے آئی ٹی نے سابق وزیر اعظم سے اعظم خان کے بیان پر سوالات کیے، جبکہ ان سے سائفر اور آڈیو لیک سے متعلق بھی پوچھا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزراء اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے جوابوں سے بھی سوالات پوچھے۔ سوال نامے میں سائفر مصوبے کی گمشدگی اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی سوال نامے پیش کیے گئے۔ دوستوں، عمران خان سائفر کیس میں شامل تفتیش ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے اور وہاں توہین الیکشن کمیشن کے کیس سے متعلق تحقیقات میں شامل تفتیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو میڈیا پر دھمکیاں دینے اور ان کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے پر الیکشن کمیشن میں کیس زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کی 4 رکنی بینچ نے کی۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آج عمران خان پر فرد جرم عائد کرنی ہے، جس پر عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ وہ آج پہلی بار پیش ہوئے ہیں اور ان کے پاس ریکارڈ نہیں۔ ممبر خیبر پختونخوا نے ریمارکس دیے کہ فائل اور ریکارڈ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔
الیکشن کمیشن نے چیئرمین عمران خان کے وکیل کی درخواست منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن نے فرض جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی اور کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔